اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجه یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، ہم جو موضوع زیر نظر ہمارے آج کل وہ ہے معاشرتی نظام کا، سماجی بلکہ سماجی نظام یعنی قوانین وغیرہ، رولز اینڈ ریگولیشنز، لا اینڈ دا سوسائٹی، سوسائٹل لاز، سوسائٹل سسٹم، سوسائٹی کا سسٹم کیا ہے۔ ہم نے اس میں یہ بتایا تھا کہ دو سسٹم ہیں، دو قوانین کے سیٹ ہیں، ایک ہے جو انسان کا بنایا ہوا ہے بشری نظام، ایک ہے الہی نظام، ایک الہی نظام ہے اور ایک بشری نظام ہے، انسان کا بنایا ہوا نظام اور اللہ کا دیا ہوا نظام۔ ہم نتیجے پر اس پہنچے تھے ابھی تک یہ کہ جو الہی نظام ہے انبیاء جو لائے ہیں، اسے ہم انبیاء کا نظام بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، نقائص اور عیوب سے پاک ہوتا ہے، جبکہ بشری نظام میں ہمیشہ نقائص رہتی ہیں، خامیاں رہتی ہیں، کمیاں رہتی ہیں، کیونکہ انسان خامیوں سے خالی نہیں ہے۔ غلطی کرنا، سہو خطا انسان سے سرزد ہونا یعنی نیچرل ہے، تو اس لحاظ سے صحیح نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے۔ اب ہم ایک اور تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں گے آج، اور یہ والا موضوع ختم ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ بنیادی فرق کیا ہوتا ہے اس الہی نظام میں اور انسانی بشری نظام میں۔ مکتبی الہی جو ہے، یعنی الہی نظام جو ہے، مکتب الہی نظام جو سوسائٹی کا ہوتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کس نظام میں پلے بڑھے ویسا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ جو ہمارا انسان کی تربیت ہے الہی نظام میں، مکتب الہی میں، مکتب الہی اگر لاگو ہوگا کہیں، اس میں انسان جو ہے وہ تربیت پاتے ہیں، جو ہی پرورش پاتے ہیں ساتھ ساتھ میں ان کی تربیت ہو جاتی ہے۔ تو تربیت میں کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان کی خواہشات جو ہیں، خواہشات، ہم نے کہا کہ خواہشات ہوتی ہیں، خواہشیں جو ہوتی ہیں، خواہش یا خواہشات، یہ خواہشات جو ہوتے ہیں دو طرح کی ہوتے ہیں۔ ایک طرح کی کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک حیوان ہے، بنیادی طور پر انسان حیوان ہے، لیکن فرق ہے انسان میں اور حیوانوں میں ایک کہ انسان میں تعقل ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، اور حیوانوں میں عقل نہیں ہوتی ہے، بنیادی طور پر بس اتنا ہی فرق ہے۔ لہذا خواہشات جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نفسانی خواہشات، خالص نفسانی خواہشات، ایک جب انسان عقل کے ماتحت چلے تو اسے ہم انسانی خواہشات بتائیں گے۔ انسانی خواہشات، انسانی خواہشات کی بھی نفسانی خواہشات ہوتی ہے، لیکن وہ تربیت یافتہ ہوتی ہے۔ حیوانوں میں خواہشات تربیت یافتہ نہیں ہوتی ہیں، ہوس پرست خواہشات، نفسانی خواہشات ہوس آلود، جس میں صرف ہوس ہو، انسان کی صرف اپنا خیال ہو، کسی دوسرے کا خیال نہ ہو۔ جو ایک حیوان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنا سوچتا ہے، دوسرے کا نہیں سوچتا ہے۔ کبھی دوسرے کے سامنے آپ دیکھیں گے کسی حیوان کے سامنے کھانے کی چیز ہے، وہاں دوسرا حیوان آئے گا، وہ چھین کے لے جائے گا، زیادہ طاقتور ہوا
چھین کے لے جائے گا اور خود کھائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں ہوس آلود خواہشات، اور اس کو ہم نفسانی خواہشات کا نام دے سکتے ہیں، نفسانی. لیکن یہ نفسانی خواہش جب اس کی تربیت ہو جائے گی، تربیت، تزکیہ، اخلاق کے تحت، اخلاقی تربیت جب انسان اپنے اوپر کرتے ہیں تو اپنی خواہشات اپنی عقل کے ماتحت کرتے ہیں، اپنی عقل کے ماتحت. جب اپنی عقل کے ماتحت کرتے ہیں تو اس وقت وہی خواہشات حالانکہ نفسانی ہے بنیادی طور پر، لیکن وہ بعد میں انسانی خواہشات بن جاتی ہیں. اور انسانی خواہشات کون سی ہوتی ہیں؟ وہ جو مرضی الہی کے ماتحت ہو، مرضی الہی کے تحت. مرضی الہی کے تحت جب ہماری خواہشیں آ جائیں، ہم جو چاہتے ہیں، ہمارا چاہنا، اپنا چاہنا ہم جب ماتحت کریں اللہ کی مرضی کے تو اس وقت وہ انسانی خواہش بن جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بنیادی فرق ہے. یعنی اصل چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تربیت کیسی ہوئی ہے. تربیت، حیوان میں تربیت نہیں ہوتی، حیوان میں تربیت نہیں ہوتی ہے، اینیمل ٹریننگ ہوتی ہے. اینیمل ٹریننگ ہوتی ہے ایک چیز، وہ الگ چیز ہے. لیکن انسان کے اندر تربیت ہوتی ہے. تربیت کی معنی اپنے نفس کا تزکیہ، اخلاقی جو اقدار ہیں وہ اپنے اندر پنپنے دینا. اپنے اندر جب ہم اپنے اخلاق بہتر بنائیں تو ہم کہیں گے ہماری تربیت ہوئی. جب تربیت اچھی ہوگی تو انسان کی جو یہ خواہشات ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، اصل چیز ہوتی ہے آپ انسان کیا چاہتے ہیں. جس سماج میں، جس معاشرے میں انسان ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں ہم کہیں گے وہ انسان تربیت یافتہ ہیں، اور ان کی خواہشات جو ہیں وہ ہے انسانی خواہشات. اپنا بھلا تو ہے ہی، لیکن اوروں کا بھلا بھی سوچنا، اوروں کے حق میں کیا چیز اچھی ہے اس کے بارے میں کوشش کرنا. تو ہم کہیں گے ہم تربیت یافتہ انسان ہیں. اگر تربیت یافتہ نہ ہوں، اپنی خواہشات کو مرضی الہی کے تحت نہ لایا ہو، اپنی خواہشیں صرف نفسانی رکھی ہوں، ہوس آلود رکھی ہوں اور انسانی نہ بنائی ہوں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عالم برزخ میں اس کی شکل انسان کی شکل ہوگی یا کوئی حیوان کی شکل ہوگی. جو لوگ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، تزکیہ نفس والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہوگا، ان کی شکل برزخ میں انسانی شکل میں ہوں گے، انسان کی شکل میں ہوں گے. اگر انہوں نے اپنے اخلاق درست نہ کیے ہوں، اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا ہو، نفس کا تزکیہ نہ کیا ہو، تو روایتوں میں آیا ہے کہ وہ انسان کی شکل میں عالم برزخ میں نہیں ہوں گے، وہ کسی نہ کسی حیوان کی شکل میں ہوں گے. کس حیوان کی شکل میں ہوں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح کی سیرت اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہوگی، اپنے وجود کے اوپر کوئی خاص طرح کی سیرت ان کی ہوگی، چھینا جھپٹی ہوگی. چھینا جھپٹی جب ہوگی تو حیوانی شکل ہوگی. اب کس طرح کی سیرت ہوگی اسی چھینا جھپٹی میں؟ کبھی سور کی شکل کے، خدا بچائے، کبھی کتے کی شکل کے، اس طرح سے حیوانوں کے. ایسے حیوان جو درندے ہیں، درندے چیر پھاڑ کے کھانے والے، اوروں کو چیر پھاڑ کے کھانے والے درندے کہلاتے ہیں. حیوانی مفترس، مفترس درندہ، حیوان مفترس یعنی درندہ، مفترس، حیوان مفترس بن جاتے ہیں. جب وہ حیوان مفترس انہیں اپنے آپ کو بننے دیا تو وہاں بھی عالم برزخ میں جو ان کی شکل ہوگی، ان کا جسم ہوگا، جو اس کو جسم لطیف عطا کیا جائے گا وہاں، وہ اسی حیوان جیسا ہوگا جس حیوان کی خصلتیں اس نے دنیا میں اپنائی ہوں گی. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ روایتوں میں آیا ہے. کس لیے آئے ہیں؟ یہ والا جو مبحث ہے، یہ بحث جو ہے، اسی بحث کے پیش نظر یہ روایتیں ہیں. دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں ہماری بحث جو ہے
وہ انہی روایت کے تحت چل رہی ہے کہ انسان اس اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں کیسا وتیرہ اختیار کرے گا، وتیرہ، طور طریقہ، بیہیویئر، اس کا بیہیویئر کیسا ہوگا، اور وہ ویسا ہی ہوگا جیسے اس کی اپنے گھر میں، اپنے سکول میں جیسی اس کی تربیت ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہی یا نہیں؟ جیسی تربیت ہوگی ویسی ہی اس کی خواہشیں ہوگی. تو جیسی خواہشیں ہوں گی، وہ خواہشیں کس حیوان کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوں گی تو ایسی ہی اس کی شکل ہوگی عالم برزخ میں بھی. ٹھیک ہے نا؟ اب ہماری بحث کیا ہے؟ ہماری بحث یہ ہے کہ جب مکتب الہی لاگو ہوگا ایک معاشرے میں، وہاں لوگوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ خواہشیں نفسانی اور ہوس آلود نہیں رہتی ہیں، خواہشیں انسانی بن جاتی ہیں. اور انسانی کیسے بن جاتی ہیں؟ جب وہ مرضی الہی کے تحت آ جائے. اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم انسان اپنے نفس کا تزکیہ کریں. اللہ کی خواہش، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے انسان بن جائے. اور انسان کیسے بنیں گے؟ جب ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، اپنے نفس کی تربیت کریں گے. جب ایسا ہوگا تو پھر ہم انسانی شکل میں ہوں گے، مرضی الہی کے تحت ہوں گے، اور چھینا جھپٹی نہیں ہوگی. جب چھینا جھپٹی نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے انسان اپنے اوپر قانون الہی، قانون جو ہے قانون الہی اپنے اوپر نافذ کریں گے. قانون الہی اپنے اوپر نافذ کریں گے. کسی طرح کا غصہ نہیں ہوگا، کسی طرح کی حرص اور لالچ نہیں ہوگی. ہم قانون سے بھاگیں گے نہیں، بلکہ قانون کے تحت، قانون الہی کے تحت زندگی بسر کریں گے، خوشی رضامندی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم یہاں اپنی پارلیمنٹ میں، اپنی لیجسلیچر میں، مثال دوں گا میں، یہ ٹیکس کا قانون لاگو کرتے ہیں. ٹیکس دینا ہے. جب مثال کے ہمارے اسلام کے اندر ٹیکس زکوٰۃ کے طور پر یا خمس کے طور پر لاگو ہوتا ہے، کیا ہمیں مشکل ہوتا ہے دینا؟ نہیں، مشکل نہیں ہوتا ہے. اگر ہم تزکیہ شدہ ہوں گے، تربیت شدہ ہوں گے، تو ہم آرام سے حساب وغیرہ کر کے کسی طرح کا کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں کرتے ہیں، خرد برد نہیں کرتے ہیں. اپنی آمدنی کا دیکھتے ہیں، کیا ہے میرے پاس، زکوٰۃ لاگو ہوگی تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں معلوم ہے مومن وہ ہے جو کہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے. بلکہ زکوٰۃ کئی صورتوں میں دوسرے درجے پر آتا ہے، روزوں سے پہلے. ادا کرنے میں کیا کوئی ہمارا دیکھنے والا ہوتا ہے، محاسب ہوتا ہے کوئی جو ہمارا حساب کرے گا؟ ہم خود حساب لگاتے ہیں، خود دیکھتے ہیں کہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. ایک دم سے کہیں کوئی چیز رہ گئی وہ بھی لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ اور اس میں چڑھے گا تو نہیں چڑھے گا، تو ایک دم سے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسا آدمی مذہبی بن چکا ہوگا، کوئی ادھورے رہتے ہیں، ناپختہ ہوتے ہیں، ان میں غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن جو پختہ، جن کا ایمان پختہ ہوگا، ان کا ایمان، ان کا محاسب بنتا ہے، اکاؤنٹنٹ بنتا ہے وہی ایمان. آڈیٹر ان کا وہی ایمان ہوتا ہے اپنے اندر. باہر کا کوئی نہیں آتا، اپنے اندر کا آڈیٹر اس کا حساب لگاتا ہے اور ادائیگی کرتے ہیں. اس کے بجائے ہمارے حکومتی نظام میں کبھی ٹیکس لگاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پیچھے رہتا ہے آپ کے، اور جہاں کہیں رہ گئے، یہ آپ کی رہ گئی یہ چیز، ٹیکس دے دو. اور عام طور پر ٹیکس چوریاں لوگ کرتے رہتے ہیں. کیوں کرتے رہتے ہیں ٹیکس چوریاں؟ کیونکہ یہ نظام جو ہے، یہ قانون جس کے تحت ہمارے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے، پراپرٹی ٹیکس لگائے گا. اب ایک اور مصیبت بڑھ گئی. ہم آپس میں بحث کر لیں، ایک اور مصیبت، اب ٹیکس دینا ہے، مکان میرا اور ٹیکس دینا ہے، تب بھی ہے نا. تو یعنی یہ بار ہو جاتا ہے، بوجھ بڑھ جاتا ہے. ہمیں یہ بوجھ لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے، مرضی الہی کے تحت نہیں ہے. اس لیے ٹیکس کے ساتھ ساتھ ٹیکس چور بھی ہوتے ہیں، اور ٹیکس چور کے ساتھ ساتھ ٹیکس چوری پکڑنے والے بھی ہوتے ہیں.
اور جب ٹیکس چوری پکڑنے والے ہوتے ہیں تو غصہ بھی ہوتا ہے، نفرت بھی ہوتی ہے، کدورت بھی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ فرق ہے کس چیز میں ہے. ایک جب ہم اس قانون کے تحت، جسے ہم قانون الہی کہیں گے، اس کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے تو ایک طرح کی صورتحال ہوتی ہے، اور جب ہم خود قانون بنائیں گے اس میں صورتحال دوسری ہوتی ہے. اور اگر ہماری خواہشات کے مطابق یہ قوانین نہ ہوں تو لاگو کرنے کے وقت، نافذ کرنے کے وقت، قانون کو نافذ کرنے کے وقت کیا ہوتا ہے؟ غصہ ہوتا ہے، نفرتیں ہوتی ہیں، کدورتیں ہوتی ہیں. بڑی مشکل سے ہم قبول کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں، بڑی مشکل سے. اور جہاں ہم سے ہو سکے تو چھپاتے ہیں، قانون سے بھاگتے ہیں، فرار، راہ فرار. اس قانون سے ہم راہ فرار اختیار کرتے ہیں. یہ قانون اس کے ساتھ ہے راہ فرار، بھاگنے کا راستہ. کیسے بھاگا جائے، کہاں سے بھاگا جائے، کیسے ہم ادا نہ کریں، کیسے ہم یہ قانون نہ مانیں. راستے تلاش کرتے ہیں جہاں سے ہم چوری چھپے بھاگ جائیں. راہ فرار، بھاگنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں قانون سے. یہ فرق ہے کس میں؟ مطلب الہی میں اور انسان کے بنائے ہوئے قانون میں، ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پر یہ بحث ہے. اب ایک ایک کر کے ہم پوائنٹس لیں گے. پہلی چیز یہی تھی کہ جب انسان کی تربیت ہوگی مطلب الہی میں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر ایمان جو ہوتا ہے وہی محاسب بن جاتا ہے. محاسب بن جاتا ہے. کون سی چیز محاسب بن جاتی ہے؟ محاسب، انسان کا ایمان. جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی انسان زیادہ تربیت یافتہ ہوگا. جتنا انسان زیادہ تربیت یافتہ ہوگا اتنا ہی اس کی شخصیت جو ہے اس میں انسانی خواہشات مرضی الہی کے تحت لاگو ہو جائیں گے. جتنا ایمان ناپختہ ہوگا یا ایک ایمان ہوگا ہی نہیں، بالکل غیر الہی، ضد الہی نظام ہوگا، اتنا انسان راہ فرار ڈھونڈتا ہے اور قانون کو اتنا زیادہ توڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک نقطہ. اور پھر دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو بشری نظام ہے اس کے مقابلے میں ایک بشری نظام ہے. بشری نظام، انسان کا بنائے ہوئے نظام. انسان کے بنائے ہوئے نظام میں ایمان کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. قانون ساز جو ہے ان کے پیش نظر ایمان کا مسئلہ نہیں. جب ایمان کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ قانون بنانے والے جو ہیں وہ ہمیشہ عوام کا خیال نہیں رکھیں گے. وہ یا تو کسی پارٹی کا خیال رکھیں گے یا اپنا خیال رکھیں گے. انفرادی لوگ قانون بنائے. نظام کیسا ہے؟ کبھی متوقعانہ نظام ہوتا ہے، ہم نے بحث کی ہے پیچھے. فردی نظام، کوئی ایک شخص، کوئی ایک بادشاہ، کوئی ایک متوقعانہ ڈکٹیٹر ہے تو اپنے فائدے کی ہر وقت سوچتا ہے، اپنا جیسا نظام بناتا ہے. اور کبھی ہم سو کالڈ جمہوریت کا نظام لاگو کرتے ہیں تو وہاں آمریت ہوتی ہے اکثریت کی، ہے نا. تو لہذا قانون جو ہے تو قانون اس پارٹی کے موافق ہوتا ہے، عوام کے موافق نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ سجاد مجھے نہیں لگتا ہے سمجھتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا بتائیے کیا ہوتا ہے یہ بشری نظام اور مکتبی الہی میں کیا فرق ہے؟ پر بشری نظام میں مطلب یہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے، مطلب پارٹیوں کا خیال رکھتا ہے، عام لوگوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. الہی نظام میں مطلب اصل نقطہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ذہن درس کی طرف نہیں ہوتا ہے. آپ ہنستے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ اشارے کنایے میں ہنستے رہتے ہیں. آپ سیریسلی کلاس میں نہیں ہوتے. یہ اکثر میں نے دیکھا ہے اور اسی سے آپ کا سب کچھ بگڑ جاتا ہے. آپ نہیں بتا پائیں گے اور جن کو آپ ہنساتے وہ بھی نہیں بتا پائیں گے. ذرا روحلا بتائیے.
جو بشری نظام ہے ہاں کیا ہے یہ جو مطلب بنیادی فرق کیا ہے بشری نظام ہے اور الہی نظام ہے؟ یہ کہ یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے اور عوام الناس کے لیے نہیں ہوتا ہے. کس میں عوام یہ الہی نظام ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اصلی نقطہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر؟ اس میں میجورٹی کی آپ جو ہے نا آپ جسمانی طور پر کلاس میں ہوتے ذہنی طور پر کلاس میں نہیں ہوتے اور یہی وجہ بنتی ہے. اپنا نقصان کرتے ہیں کسی اور کا نقصان نہیں کریں گے. بتائیے آپ. بشری نظام میں میجورٹی کی امریت ہوتی ہے. جو الہی نظام ہے اس میں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جو اقلیت میں ہوتے ہیں ان کی بات نہیں مانی جاتی ہے بشری نظام میں. لیکن وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ ہم نے ابتدا میں بتائی. آپ سے مس ہو گئی بات. قانون الہی میں جو تربیت ہوتی ہے مکتب الہی میں دراصل وہ نہیں ہوئی ہوتی ہے. تو بالکل صحیح. لیکن کس بنیاد پر؟ لیکن کس بنیاد پر؟ خواہشات نفسانی مثلا. اصل چیز آپ مس کر چکے. تربیت یہ سب ٹھیک ہے لیکن اصل چیز مس ہو گئی آپ کی. ایمان کا مسئلہ اس میں ایمان ہی محاسب ہوتا ہے. آپ کا پورا وجود جو ہے وہ کلاس میں نہیں ہوتا ہے اور اس وجہ سے آپ سے مس ہوتے ہیں پوائنٹس مس ہونے کی وجہ سے آپ کی پرابلم ہو جاتی ہے. کلاس میں آپ ہوں گے تو کلاس میں رہیے. اگر آپ ذہنی طور پر کلاس میں نہیں ہیں تو کلاس میں مت رہیے. مجبوری کیا ہے؟ آپ ذہنی طور پر بھی کلاس میں رہیں گے کچھ آپ سے مس نہیں ہوگا. آپ ذہنی طور پر کلاس میں نہیں رہیں گے تو کچھ نہ کچھ مس ہو جائے گا. کچھ نہ کچھ آپ پکڑ لیں گے کچھ نہ کچھ مس ہو جائے گا. سیدھی سی بات ہے. چونکہ مسئلہ ایمان کا ہے. یہ سب چیز جو ہے یہ ایمان عقیدہ تربیت میں پختہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ پختہ ہوتا ہے. آپ کے ایمان پختہ ہوتا ہے. جب ایمان پختہ ہوتا ہے ہم نے کہا محاسب آپ کا اپنے اندر ہوتا ہے اور محاسب ہے ایمان. ابھی ہم نے کہا اور وہ ایمان جو ہے وہ آپ کو کسی دوسرے کا حق کھانے نہیں دے گا. ہر کسی کا حق ادا ہوگا. آپ اپنی زندگی گزاریں گے ایسے قوانین کے تحت جو کہ الہی قوانین ہیں اور الہی قوانین میں ہر کسی کا خیال رکھا جاتا ہے. ہر کسی کے اپنے اپنے حقوق ہیں. ہمسائے کا حق الگ ہے, ماں باپ کا حق الگ ہے, استاد کا حق الگ ہے, اسٹوڈنٹ کا حق الگ ہے, اولاد کا حق الگ ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا حق ہے اور اس ہر کسی کے حق کا آپ خیال رکھیں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. ہر کوئی اپنی جگہ مطمئن ہوگا کہ یہ جو الہی نظام ہے, قانون الہی جو لاگو ہے, تو میرے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ مطمئن رہیں گے, مرضی الہی کی طرح زندگی گزاریں گے, خوشی خوشی رضامندی کے ساتھ سب کچھ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میری نصیحت آپ سے پھر ایک بار یہ ہے, جب کلاس میں رہیں تو کلاس میں مکمل طور پر رہیں. ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. جب آپ کسی نظام میں آئیں گے پورے کے پورے آ جائیے, ادھورا مت آ جائیے. آپ پورے کے پورے رہیں گے تو آپ سب کو جو موجود ہوگا آپ حاصل کریں گے. اور کبھی آپ پوائنٹ آؤٹ بھی کریں گے. اگر کوئی چیز مس ہو جائے استاد سے آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ آدھے ادھر ہوتے آدھے کہیں اور, آدھے اپنے ساتھ والے بچے کے ساتھ, ساتھ والے لڑکے کے ساتھ, ساتھ والے بیٹھنے والے کے ساتھ آپس میں تبادلہ کریں گے. وہ ایک طرف سے ہنسے گا, آپ دوسری طرف سے ہنسے گا. تمہیں دچھن پراس وزان چاہیے آس کھوور پراس وزان, اس سے آپ کی پرابلم ہو جائے, کچھ حاصل نہیں ہوگا, نقصان ہوگا آپ کا. الحمدللہ اول و آخر و ظاہر و باطن.